بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے ننھے ننھے ساتھی؟ پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے روزہ رکھنے کا مقصد۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھ کر اصل میں ہماری تربیت فرماتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس طرح تم میرا حکم مان کر حلال چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو، اسی طرح میرا حکم مان کر حرام کام کرنا بھی چھوڑنا سیکھ جاؤ۔ پیارے بچوں، ہم رمضان المبارک میں سارا دن صرف اس لیے کچھ نہیں کھاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور وہ ہمیں خواہ کتنی ہی شدید پیاس کیوں نہ لگی ہو، ہم پانی کا صرف ایک بھی گھونٹ اس لیے نہیں پیتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یعنی روزہ ہمیں روک رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، چغلی اور غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ دینا نہ چھوڑیں، لڑائی جھگڑا نہ چھوڑیں، کسی پر الزام لگانا، کسی کی بے عزتی کرنا اور کسی پر ظلم کرنا نہ چھوڑیں، کسی کا حق کھانا نہ چھوڑیں، گانے سننا اور فلمیں دیکھنے نہ چھوڑیں، تو کیا ہمارے سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اسی لیے کہ ان سب کاموں سے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ پیارے بچوں، ان سے چھٹکارا پانا پیٹ کو بھوکا رکھنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو فضولیات اور بیہودگی سے بچنے کا نام ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور کئی قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قیام سے صرف راتوں کو جاگنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، بیہودہ گوئی کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، زبان اور ہاتھ کی حفاظت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو صرف بھوک ہی ملتی ہے، اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یعنی ان کا سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، اگر ان کا مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہو کہ دیکھو میں بھی تراویح پڑھنے آیا ہوں، یا وہ توجہ سے نماز نہ پڑھیں اور دھیان سے قرآن نہ سنیں، تو پیارے بچوں وہ بھی اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں، اور انہیں رات کو جاگنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روزوں کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جھوٹ، باطل اور لغویات یعنی حرام کاموں اور فضول باتوں سے رک جانا ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، ان ساری باتوں سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف دن بھر بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو ہمیں تقویٰ سکھانا ہے، یعنی گناہوں سے دور رہنا اور نیکی کا شوق پیدا کرنا۔ لہٰذا ہمیں صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی، یعنی سارا سال جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے، حسد اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔